حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بالکل اسی طرح کفر و شرک کیا جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو ڈرایا اور دھمکایا تو اس پر وہ کہنے لگی کہ اگر تو کوئی معجزہ لے آئے تو ہم تیرے اوپر یقین کر لیں گے اور ہم لوگ تیری نبوت کا بھی اقرار کر کے تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اس سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ معجزہ ہماری مرضی کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہی قوم سمود نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، آپ اس پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی کو باہر نکالیں، اگر آپ یہ معجزہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی کو باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ اونٹنی باہر آئی تو اس نے ایک بچہ دیا اور پھر میدان میں جا کر گھاس کھانے لگی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ایک معجزاتی اونٹنی ہے۔ قوم سمود کے پاس ایک بہت بڑا تالاب تھا جہاں سے وہ لوگ پانی پیا کرتے تھے، اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک دن اس تالاب سے آپ لوگ پانی پیو گے تو دوسرے دن اس تالاب سے وہ اونٹنی پانی پیے گی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ الفاظ کہے تو قوم سمود آپس میں باتیں کرنے لگی کہ ایسی معجزاتی اونٹنی ہمیں نہیں چاہیے۔ اس معجزے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر سے راہ راست پر چلنے کی دعوت کی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بھی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی آپ کی قوم راہ راست پر نہ آئی۔ پھر یوں ہی چلتا رہا، ایک دن اس تالاب سے وہ اونٹنی پانی پیتی تو دوسرے دن قوم سمود کے لوگ وہاں سے پانی بھر کے پیا کرتے۔ جب لوگوں نے یہ عمل دیکھا کہ انہیں صرف ایک دن ہی پانی مل رہا ہے تو انہوں نے آپس میں جمع ہو کر ایک فیصلہ کیا۔ پھر قوم سمود کے بڑے بڑے عالم آپس میں اکٹھا ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس اونٹنی کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب تمام لوگ اسی فیصلے کے اوپر متفق ہوئے تو انہوں نے قدار بن صالح کو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے بلایا۔ قدار بن صالح سرخ رنگ کا اور سنہری آنکھوں والا ایک قداور شخص تھا جو کہ ایک زانی عورت کا بیٹا تھا اور قوم سمود کے اندر اس شخص کا نام ظالموں کی لسٹ میں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو منع کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معجزاتی اونٹنی کو قتل کیا تو آپ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ لوگ نہ رکے اور پھر قدار بن صالح نے جا کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے سب سے پہلے پاؤں کاٹ دیے اور پھر اسے ذبح کر ڈالا۔ پھر یہ شخص بڑی ہی بدتمیزی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو ہم پر جو بھی عذاب لانا ہے وہ لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں کے پاس بس 3 دن ہے، اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا اور زبردست عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا اور پھر ان لوگوں نے تمام بڑے چھوٹے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تمام لوگ اسی بات پر متفق ہوئے اور ایک دوسرے سے وعدہ لینے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر ایک پہاڑی پر تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی رات حضرت صالح علیہ السلام کو وہ لوگ قتل کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے لیے 10 لوگوں کو بھیجا گیا۔ جب یہ لوگ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو زمین کے اوپر ایک زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ آیا ہی تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان گری اور ان لوگوں کو وہیں پر ہی نیست و نابود کر دیا اور یہیں سے قوم سمود کے اوپر عذاب کی ابتدا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو باقی قوموں کی طرح ایک طرح کا عذاب نہیں دیا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا تھا اور قوم عاد کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ جب یہ لوگ اگلے دن اٹھے تو ان لوگوں کے چہرے زرد تھے، پھر ایک دن اور گزرا تو ان لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور جب یہ لوگ تیسرے دن اٹھے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ تھے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اب ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان لوگوں کی ہلاکت قریب ہے، تو لوگوں نے اپنی قبروں کو خود ہی کھودنا شروع کر دیا۔ قوم سمود پر عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان
आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की, जिससे कौम समूद के लोगों के भेजे वहीं पर ही फट गए और वो एक साथ मलिया मेट हो गए। अल्लाह ताला ने कौम समूद पर अजाब इसलिए नाजिल फरमाया कि कौम समूद ने अपनी मुतलका शर्त भी पूरी करा ली, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। अल्लाह ताला ने कौम समूद की हालत के बारे में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, और कौम समूद के हाल में निशानियां हैं। जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो, तो उन्होंने अपने परवरदिगार की हुक्म की नाफरमानी की और सरकशी की, और फिर कड़क ने उन्हें आ पकड़ा, और ना वो उठने की ताकत रखते थे और ना फिर उससे मुकाबला करने की जुस्तजू रखते थे। कौम समूद के घर आज भी मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। ये घर आप लोगों को मदीना के शुमाल मगरब में देखने को मिल जाएंगे, जो कि कौम समूद की इबरतनाक अंजाम की निशानी के तौर पर मौजूद हैं। सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सो ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हुए हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए इबरत है। अल्लाह ताला ने कौम समूद के घरों को अभी तक भी सही रखा हुआ है, ताकि वो लोगों के लिए निशाने इबरत हो और लोगों के दिलों में किसी किस्म का भी शक मौजूद ना रहे। हिजरत के वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि मैंने तुम लोगों की खैर खाई चाही, लेकिन तुम लोग खैर खाई चाहने वाले को पसंद नहीं करते। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद के इलाकों से हिजरत की, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला को एक खुदा माना और आप पर ईमान ले आया, आपने उन लोगों को अपने साथ लिया और फलस्तीन के इलाके रमला में जा बसे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी जिंदगी फलस्तीन के इलाके रमला में गुजारी, और फिर यही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात हुई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के सबब कौम समूद के ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब डाला, और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार भी किया था, जबकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके बताए गए मौजज़े को भी पूरा करके दिखाया था। लेकिन फिर भी ये लोग कुफ्र व शिर्क में मुब्तला रहे और अल्लाह ताला के अजाब का शिकार हुए, और फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों को दर्दनाक अजाब से दो-चार किया और फिर हलाक कर दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया होगा। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे।